بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البیع الفاسد، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 62 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 90۔ وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً إِلَّا حَمْلَهَا، اس کے اندر کل کے سبق میں نے پڑھا تھا اس کی بالکل پچھلی سطر، لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْمَبِيعِ الْعَيْنِ بَاطِلٌ، کیونکہ متعین مبیع میں مدت باطل ہے۔ تو اس پر ایک طالب علم نے سبق کے ختم ہونے کے بعد سوال کیا تھا، تو میں نے کہا اس کا جواب آپ کو یہ سبق میں بھی دے دوں۔ اس نے کہا تھا جی یہ بیع سلم کے اندر تو مدت ہوتی ہے، تو یہاں تو انہوں نے کہا کہ مبیع عین کے اندر مدت کا متعین کرنا باطل ہوتا ہے، جبکہ جو بیع سلم ہوتی ہے تو بیع سلم میں تو مبیع کے اندر ہی مدت متعین کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے سلم کے مبیع کو نکالنے کے لیے یہ لفظ لکھا، لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْمَبِيعِ الْعَيْنِ بَاطِلٌ، متعین مبیع جو عین آپ کے سامنے ہے اس مبیع عین میں مدت کو متعین کرنا باطل ہے، اور جو بیع سلم ہوتی ہے اس کے اندر جو مبیع ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے یوں نہیں پڑا تھا کہ آپ اس میں متعین کر رہے ہو کہ یہ والا مبیع میں نے آپ سے خریدا ہے، لہذا المبیع العین کہنے سے وہ بیع سلم والا مبیع نکل گیا، چونکہ وہ المبیع العین متعین مبیع نہیں ہوتا، لہذا اس سے وہ لفظ نکلنے کی وجہ سے اعتراض ختم ہو گیا۔ قال ومن اشترى جاریة الا حملها فالبيع فاسد، کسی آدمی نے باندی خریدی سوائے اس کے حمل کے تو بیع فاسد ہے۔ میں نے زاہد کو باندی بیچی اور کہا کہ باندی بیچی ہے مگر اس کا حمل نہیں بیچا، یعنی حمل میرا ہوگا باندی آپ کی ہے، بیع فاسد ہے۔ والاصل، یہاں ضابطہ یہ ہے، اصل کا ترجمہ اصل بات یہ ہے، یوں نہیں کہیں گے، ضابطہ یہ ہے، قاعدہ کلیہ یہاں یہ ہے کہ ان ما لا یصح افرادہ بالعقد لا یصح استثناؤہ من العقد، جس چیز پر الگ سے عقد کرنا درست نہیں اس چیز کا عقد سے استثناء کرنا بھی درست نہیں۔ باندی کے حمل پر الگ سے عقد تو نہیں کر سکتے کہ آدمی کہے جی یہ حمل میں نے آپ کو بیچا اتنے کا لے جاؤ، وہ تو اس کے پیٹ میں آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ تو جب الگ سے اس پر عقد کرنا جائز نہیں تو اس کو استثناء دینا بھی جائز نہیں، یہ قاعدہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ والحمل من هذا القبیل، اور حمل بھی اسی قبیل میں سے، یعنی اس قبیل میں سے کہ جس کا انفراداً عقد کرنا جائز نہیں ہوتا، لہذا حمل کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ وہذا، اور یہ والی بات کہ ہم نے یوں کہا ہے کہ جو حمل ہے یہ اسی قبیل سے ہے، یعنی حمل بھی اس قبیل میں سے ہے کہ اس کا الگ سے عقد کرنا جائز نہیں، یہ بات ہم نے کیوں کہی ہے؟ اس لیے لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اطراف الحیوان، کیونکہ حمل وہ بھی حیوان کے اعضاء کی طرح ہے، اور حیوان کے اعضاء پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا الگ عقد کرنا درست نہیں ہوتا، تو اس کا بھی درست نہیں ہوگا۔ اب یہ سوال بنے گا کہ اس کو آپ نے اطراف حیوان کے بمنزلہ کیوں قرار دیا ہے؟ یہ کیسے اس کے اطراف حیوان کی طرح ہے، یعنی جانور کے اعضاء کی طرح کیسے ہے؟ جیسے جانور کی ٹانگ الگ سے اس پر عقد نہیں ہو سکتا، اس کو الگ بیچا نہیں جا سکتا، لہذا پورے جانور کو بیچتے ہوئے ٹانگ کا استثناء بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ہم نے کہا یہ جو بچہ ہے یہ بھی اسی جانور کی ٹانگ کی طرح ہے۔ کیوں؟ لِاِتِّصَالِهِ بِهِ خِلْقَةً، کیونکہ یہ جو بچہ ہے یہ جانور کے ساتھ خلقتاً ملا ہوا ہوتا ہے، اور جانور کی ٹانگ بھی جانور کے ساتھ خلقتاً ملی ہوئی ہوتی ہے، تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر، وہ بچہ خود ہی پیدائشی طور پر اس کے اندر مل گیا، ہم نے بعد میں نہیں بچے کو اس کے ساتھ چمٹایا، وہ اس کے اندر کا ایک حصہ بنا ہوا ہے اپنی پیدائش کے لحاظ سے، لہذا جب پیدائش کے لحاظ سے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ بھی ایسے ہو گیا جیسے جانور کی پیدائش کے ساتھ اس کی ٹانگ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ وَبَيْعُ الْأَصْلِ يَتَنَاوَلُهَا، لہذا اصل کا بیچنا، یا اصل کو نا اصل ہوگا، اصل کا بیچنا ان اطراف کو شامل ہوگا۔ جب آپ نے اصل جانور بیچا تو ان اطراف کو خود شامل ہوگا، یعنی طبعاً اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں، جب طبعاً داخل ہو گئے تو آپ استثناء کر کے اس کو نکال نہیں سکتے کہ یہ میں نے نہیں بیچا۔ فالاستثناء یکون علی خلاف الموجب، یہاں استثناء کرنا موجب عقد کے خلاف ہوگا، کیونکہ موجب عقد یہ ہے کہ حمل تابع ہونے کی وجہ سے ساتھ شامل ہو جائے، اور آپ نے اس کو الگ کر لیا، لہذا یہ موجب عقد کے خلاف ہے۔ موجب عقد کا حکم، عقد کا حکم یہ ہے کہ اصل اپنے توابع کو شامل ہوتا ہے، اور بچہ یہ تابع ہے اصل کے، لہذا یہ بھی شامل ہونا چاہیے، اگر آپ نے شامل نہیں کیا تو آپ نے مقتضی عقد کے خلاف کام کیا ہے۔ فلم یصح ای ھذا الاستثناء، لہذا یہ استثناء درست نہ ہوا کیونکہ یہ اس کے تابع ہے اور اس کا الگ سے عقد کرنا جائز نہیں، لہذا اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں۔ فیصیر شرطا فاسدا، جب اس کا استثناء درست نہ ہوا تو یقیناً
یہ شرط فاسد ہوگی، والبیع یبطل بہ ای یفسد بہ، لہذا بیع اس شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گیا باندی کو بیچنے کا حکم، کہ باندی کو بیچا، حمل نہیں بیچا، یہ جائز نہیں ہے۔ والکتابۃ والاجارۃ والرہن بمنزلۃ البیع، یہاں سے آگے انہوں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کتابہ اجارہ رہن، یہ ایک چیز۔ نمبر 2 ہبہ صدقہ نکاح خلا صلح اندام العمد۔ نمبر 2 اور یہ 2 نمبر تھا۔ نمبر 3 وصیت۔ آگے 3 چیزیں بیان کی۔ تو پہلی چیز میں انہوں نے کہا والکتابۃ والاجارۃ والرہن بمنزلۃ البیع، اور بیع کا حکم ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، کیا حکم پڑھا ہے؟ یہ عقد درست نہیں ہے، فالبیع فاسد نا، عقد درست نہیں اور استثناء بھی درست نہیں۔ تو گویا کہ جو مسئلہ آج ہم پڑھیں گے اس کالا کے تحت وامن اشترا جاریتن سے لے کر اگلے کالا وامن اشترا ثوبن سے پہلے تک، یہ جو مسئلہ ہے اس میں صاحب ہدایہ نے یوں بتایا کہ اگر کسی چیز کو آپ بیچیں اور اس میں کسی چیز کا استثناء کر لیں تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ عقد اور استثناء۔ بات تو یہ چل رہی ہے نا کہ ایک آدمی نے عقد کیا اور اس میں ساتھ استثناء بھی کیا۔ پہلی قسم یہ کہ عقد بھی درست نہیں، استثناء بھی درست نہیں۔ دوسری قسم وہ ہوگی کہ جس میں عقد درست ہے لیکن اس کا استثناء درست نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا تبطل باستثناء الحمل، یعنی عقد درست ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقد درست ہے اور استثناء درست نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس میں عقد بھی درست ہے، استثناء بھی درست ہے۔ تو 3 قسمیں ہوگی۔ پہلی یہ ہوگی کہ عقد بھی درست، استثناء بھی درست۔ الٹا ہو گیا۔ پہلی قسم یہ کہ عقد بھی فاسد اور استثناء بھی فاسد، اور دوسری قسم یہ کہ عقد تو درست ہے لیکن استثناء درست نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ عقد بھی درست ہے اور استثناء بھی درست ہے۔ تو پہلی قسم میں آئے گی بیع، ہم نے پڑھ لی۔ بیع کے ساتھ ہی اس نے کہا والکتابۃ والاجارۃ والرہن بمنزلۃ البیع، کتابت، اجارہ اور رہن یہ بھی بمنزلہ بیع کے ہیں، یعنی ان میں بھی عقد بھی درست نہیں اور استثناء بھی درست نہیں ہے۔ کتابت کیسے ہوگی؟ کتابت ہوگی جیسے ایک آدمی اپنے غلام کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے مکاتب، باندی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے مکاتب بنایا سوائے تیرے حمل کے، باندی کو مکاتب بنا دیا لیکن تیرا حمل مکاتب نہیں ہے، جب تو بچہ جانے گی وہ پھر میرا غلام ہی ہوگا۔ یہ عقد بھی درست نہیں اور استثناء بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا ہے والاجارہ، اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ اے باندی میں نے تجھے اجرت پر دیا لیکن جو تیرا حمل ہے وہ اجرت میں نہیں دیا۔ جیسے ایک آدمی نے کسی سے کوئی چیز خریدی، چیز خریدنے کے بعد سمن جب دینے لگا تو اس نے سمن میں طے یہ کیا تھا کہ سمن میں باندی دوں گا آپ کو اس چیز کے سمن میں، لیکن اس کا حمل نہیں دوں گا۔ یہ مطلب ہے اجارہ کا۔ اور تیسرا ہے رہن، اس نے باندی کو کہا کہ میں نے تجھے رہن رکھوایا فلاں کے پاس لیکن تیرا حمل میں نے رہن نہیں رکھوایا۔ یا جیسے سامان لیا، اس کو پیسے لیے، قرضہ لیا، اس کو کہا گروی کے طور پر یہ میری باندی رکھ لے لیکن اس کا حمل گروی نہیں رکھواتا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں بمنزلہ بیع کے ہیں۔ تو بیع میں کیا حکم تھا؟ عقد بھی درست نہیں اور استثناء بھی درست نہیں، یہاں بھی تینوں درست نہیں۔ لأنها تبطل بشروط الفاسدۃ، کیونکہ یہ تینوں چیزیں کتابت، اجارہ، رہن، یہ تینوں چیزیں باطل ہو جاتی ہیں شرط فاسد سے۔ شرط فاسد سے کیوں باطل ہو جاتی ہیں آگے آ رہا ہے وہاں شروط فاسدہ میں وہیں بتاؤں گا۔ یہ تینوں چیزیں شرط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہیں۔ جب شرط فاسد تھی تو تینوں چیزیں بھی فاسد۔ غیر ان، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ فاسد تو یہاں کتابت بھی ہو گئی، اجارہ بھی ہو گیا، رہن بھی ہو گیا، ان کتابت بھی ٹھیک نہیں ہوئی، اجارہ بھی نہیں ہوا، رہن بھی نہیں ہوا، لیکن ان تینوں کے فساد کے اندر فرق ہے۔ کتابت تب فاسد ہوتی ہے جب صلب عقد میں شرط لگائی جائے، اور اجارہ اور رہن اس وقت بھی فاسد ہو جاتے ہیں اگرچہ صلب عقد میں شرط نہ لگائی جائے۔ یعنی ان تینوں کے اندر استثناء کی شرط لگانے سے تینوں فاسد ہوتے ہیں، لیکن ان میں باریک فرق ہے۔ استثناء تب فاسد ہوتا ہے جب کتابت تب فاسد ہوتا ہے جب اس میں استثناء کی شرط صلب عقد میں لگائی جائے۔ باقی دونوں اگرچہ صلب عقد میں شرط نہ بھی لگائی جائے تو بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے موٹا سا جملہ بولا، اس کی توضیح میں کرتا ہوں۔ غیرہ، مگر یہ کہ ان المفسد فی الکتابت ما یتمکن فی صلب العقد منہا، مگر یہ کہ کتابت میں جو مفسد ہے، کتابت میں مفسد ما یتمکن وہ شرط ہوتی ہے، ما یتمکن جو داخل ہو
فی صلب العقد، عقد کی ذات میں، منہا اس میں سے، منہا کا مجھے جا رہا ہے شروط فاسدہ کی طرف، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان شروط فاسدہ میں سے وہ شرط ہوتی ہے جو صلب عقد میں داخل ہو۔ صلب عقد میں داخل کیا ہوگی؟ عقد کا صلب کیا ہوتا ہے؟ رکنین، ثمن اور مبی، یہ صلب عقد ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے تجھے کتابت پر دیا، اور آگے اس کتابت کا بدلے کتابت کیا لے گا؟ کا شراب لوں گا، بدلے کتابت شراب کو قرار دیا۔ بِأَنْ كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ عَلَى قِيمَتِهِ فالکتابۃ فاسدۃ لتمکن شرط المفسد فی صلب العقد، واما لو شرط علی المکاتب الا یخرج من الکوفۃ فلہ ان یخرج۔ کتابت فاسد ہوتی ہے جب شرط لگائی جائے، یہ استثناء سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، استثناء نہیں، یہ ویسے بتا رہے ہیں کہ تینوں چیزیں شرط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہیں۔ البتہ یہ پہلے میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ تینوں چیزیں شرط فاسدہ میں باطل ہو جاتی ہیں، مگر یہ کہ کتابت میں تب جب شرط لگائی جائے صلب عقد میں نے ساتھ یہ کہا کہ جب ان کو بیچتے ہوئے حمل کا استثناء کیا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ یہ تینوں چیزیں جب کی جا رہی ہوں، یعنی کتابت، اجارہ اور رہن، قطع نظر حمل سے، ویسے آپ کتابت کر رہے ہیں، ویسے آپ اجارہ کر رہے ہیں، ویسے آپ رہن کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر آپ نے کوئی ایسی شرط فاسد لگا دی جو شرط فاسد صلب عقد میں ہے، اگر وہ کتابت ہے تو فاسد ہوگی، اجارہ ہے فاسد ہوگا، رہن ہوگا فاسد ہوگا، صلب عقد میں شرط لگانے سے۔ اگر آپ نے صلب عقد میں شرط نہیں لگائی، خارج میں شرط لگائی ہے، تو پھر کتابت فاسد نہیں ہوگی، اجارہ اور رہن فاسد ہو جائے گا۔ اس کی مثال صلب عقد کی، آپ نے اجارہ اس بات پر کیا، یوں کہا کہ میں نے آپ کو، کتابت کی بات، میں نے آپ کو مکاتب بنایا اس شرط پر کہ اس کے بدلے میں، بدلے کتابت کے طور پر تم مجھے شراب دو گے، تو ایسی صورت میں یہ کتابت فاسد ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے کتابت میں شرط فاسد لگائی، لیکن اس شرط فاسد کا تعلق ذات کے ساتھ نہیں تھا، یعنی اس کے ثمن اور مبی جو بنتا ہے اس کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ خارج کے ساتھ تھا، کوئی اضافی بات تھی جس کو وصف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے یوں کہا کہ آپ کو میں مکاتب بناتا ہوں اس بار کہ آپ مجھے 1000 درہم دیں گے اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے کوفہ سے باہر نہیں نکلنا، یہ اضافی شرط ہے، اس سے کتابت فاسد نہیں ہوگی۔ جبکہ جو اجارہ اور رہن ہیں، ان میں اگر صلب عقد میں شرط لگائیں تو فاسد ہوں گے، لیکن اگر باہر کی کوئی شرط لگا دیں تو اس سے بھی یہ فاسد ہو جائیں گے۔ تو یہ شرط باقی رہے گی مکاتب کی صورت میں کہ آپ نے کوفہ سے باہر نہیں جانا؟ ہاں، ایسی صورت میں جب اس نے شرط لگا دی اس کے اوپر، مکاتب کے اوپر، کہ آپ نے کوفہ سے باہر نہیں جانا، تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کوفہ سے باہر جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری قسم والہبۃ والصدقۃ والنکاح والخلع والصلح عن دم العمد، 1 2 3 4 5، یہ 5 چیزیں ہیں، ان کے اندر اگر آپ استثناء کریں گے تو عقد درست ہو جائے گا اور استثناء باطل ہو جائے گا۔ اس کی ساری صورت کیسے بنے گی؟ ہبہ کی صورت یہ ہوگی کہ ایک آدمی نے باندی کو کہا کہ میں نے تجھے ہبہ کیا لیکن تیرا حمل ہبہ نہیں کیا۔ صدقہ میں بھی یہ کہ اے باندی تجھے میں نے صدقہ کیا لیکن تیرا حمل صدقہ نہیں کیا۔ والنکاح کا مطلب یہ ہے کہ اے باندی میں نے فلاں عورت سے نکاح کرنے پر بطور حق مہر تجھے دیا لیکن تیرا حمل نہیں دیا، یہ صورت بنے گی نکاح کی۔ اور خلا کی یوں ہے، عورت اپنے شوہر سے صلح کر رہی ہے، عورت اپنے شوہر سے خلا کر رہی ہے، شوہر کو کہتی ہے کہ میں بدلے خلا کے طور پر اپنی باندی دوں گی لیکن اس باندی کا حمل نہیں دوں گی، یہ خلا کی صورت ہے۔ اور صلح عن دم العمد کی یہ کہ ایک آدمی نے کسی کو عمدن قتل کیا، اس کے بعد جب صلح ہونے لگی تو کہنے لگا کہ اس صلح میں آپ کو یہ باندی دیتا ہوں لیکن اس کا حمل نہیں دیتا، یہ صورتیں بن گئی اس کی۔ یہ ساری صورتوں میں یہ تمام چیزیں لا تبطل باستثناء الحمل، ان میں جو حمل کا استثناء کیا ہے، حمل کے استثناء کرنے سے یہ باطل نہیں ہوگی، لہذا ہبہ ہو جائے گا، صدقہ بھی ہو جائے گا، نکاح بھی ہو جائے گا، یہ چیزیں باطل نہیں ہوگی۔ بل یبطل الاستثناء، بلکہ استثناء باطل ہو جائے گا، یعنی استثناء گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ جب استثناء نہیں کیا تو ماں اور اس کا حمل دونوں عقد میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ہبہ میں بچہ بھی ساتھ ہی ہبہ ہو جائے گا، صدقہ میں بچہ بھی ساتھ ہی صدقہ ہو جائے گا، یہ دونوں شامل ہو جائیں گے، استثناء باطل ہو جائے گا۔ وجہ لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدہ، اس لیے کہ یہ عقود شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے۔ پیچھے کہا تھا کہ کتابت بے کے ساتھ کتابت کا تھا، کتابت اجارہ رہن یہ شروط فاسدہ سے باطل ہوتے ہیں، اور کہا کہ یہاں ہبہ صدقہ نکاح یہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی چیز شروط فاسدہ سے باطل ہوتی ہے اور کون سی چیز شروط فاسدہ سے باطل
نہیں ہوتی۔ اس میں یاد رکھیں شروط فاس ہم نے کہا شرط بیع کے اندر ہم نے کہا کہ شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، یہ ہم نے پڑھا نا پیچھے۔ اس کی وجہ کیا بتائی تھی؟ لأن فیہ زیادتاً عاریتاً عن العوض، کہ جب ایک آدمی بیع کرتا ہے اور اس میں کچھ شرط فاسد لگاتا ہے تو اس میں ایک اضافہ آ رہا ہوتا ہے جو عوض سے خالی ہوتا ہے اور وہ مفضی الی النزاع ہوتا ہے۔ تو یہ جو شرط فاسد ہے، نیچے حاشے میں انہوں نے اس کا لکھا بھی ہے شروط فاسدہ والا، لکھو لا تبطل بالشروط لأن الفساد باعتبار افضائه الى الربا وذلك لا يتحقق الا في المعاوضات۔ مفضی الی الربا ہونا یہ تو اس میں ہوگا جو عقد معاوضہ ہو، کہ آپ نے ایک چیز دی اور اس کے بدلے میں دوسری چیز لی، دوسری چیز لیتے ہوئے آپ نے کچھ ایسی اضافی چیز لی جس کے بدلے میں آپ نے کوئی چیز دی نہیں تھی، تبھی ہوگا نا زیادۃ عاریۃ عن العوض فضل خال عن العوض، کہ آپ نے عقد معاوضہ کیا، آپ نے گھر دیا، اس کے بدلے میں 10 لاکھ روپے لیے اور ساتھ ہی اوپر سے آپ نے 1 مہینے کی رہائش بھی رکھ لی، تو اس میں ہم نے کہا جو 1 مہینے کی رہائش ہے یہ فضل خال عن العوض ہے، تو مفضی الی ربا ہو رہا ہے۔ مفضی الی ربا ہونے کسی شرط فاسد میں، شرط فاسد کے مفضی الی ربا ہونے کی وجہ سے یہ عقدی فاسد ہو گیا۔ تو یہ تو مفضی الی ربا وہاں ہوگا جہاں معاوضہ ہو رہا اور اس میں ایک چیز آپ نے لے لی ہے اور اس کا کوئی عوض نہیں دیا، تو بیع عقد معاوضہ ہے لہذا وہ شرط فاسد سے فاسد ہوگا۔ کتابت عقد معاوضہ ہے وہ شرط فاسد سے فاسد ہوگا۔ ایسے ہی اجارہ اور رہن یہ عقد معاوضہ ہیں کہ آپ کچھ دے کر کچھ لے رہے ہیں، وہاں شرط فاسد لگانے سے وہ شرط فاسد لگانے سے فاسد ہو جائیں گے۔ لہذا جو عقود وہ معاوضات میں سے نہ ہوں بلکہ اسقاطات میں سے ہوں اور تبرعات میں سے ہوں تو وہ تو شرط فاسد لگانے سے تو کوئی فضل خال عن العوض ہوگا ہی نہیں۔ جیسے آپ نے صدقہ کیا، آپ نے کہا جی میں نے باندھی آپ کو صدقہ کیے سوائے اس کے عمل کے، یہ تو کوئی عقد معاوضہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ نے جو شرط فاسد لگائی ہے تو فضل خال عن العوض آ رہا ہے، وہ کہہ رہے میں نے کون سا عقد معاوضہ کیا ہے۔ تو جب عقد معاوضہ نہیں کیا تو فضل خال عن العوض بھی نہیں پایا گیا، لہذا جب فضل خال عن العوض نہیں پایا گیا تو اس شرط ہی کی وجہ سے فضل خال عن العوض بننا تھا، لہذا یہ شرط ہی فاسد ہو گئی، وہ عقد فاسد نہیں ہوا۔ تو یہ اب ہمیں قاعدہ مل گیا کہ جو چیز عقد معاوضہ سے ہو وہاں تو شرط فاسد لگانے سے فضل خال عن العوض کے پائے جانے کی بدولت شرط فاسد لگانے سے عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ جو عقد معاوضہ ہی نہ ہو جیسے صدقہ کرنا، وہاں اگر آپ نے کوئی شرط فاسد لگا دی جس کا نتیجہ فضل خال عن العوض بننا چاہیے، لیکن چونکہ عقد معاوضہ نہیں ہے فضل خال عن العوض نہیں بن رہا، لہذا عقد بھی درست ہو گیا اور اس کی شرط بھی درست ہو گئی ہے۔ آگے وَقَذَا الْوَصِيَّةُ، اسی طرح وصیت لا تبطل بہ لیکن یصح الاستثناء، اس طرح وصیت کو حکم ہے یہ لا تبطل بہ کا مرجع کہاں جا رہا ہے؟ باستثناء الحمل، استثناء حمل کے وجہ سے وصیت باطل نہیں ہوتی، لیکن یصح الاستثناء، لیکن استثناء درست ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک گویا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وصیت بھی باطل نہیں ہوتی اور استثناء بھی باطل نہیں ہوتا، یعنی وصیت بھی درست ہو جاتی ہے اور استثناء بھی درست ہو جاتا ہے۔ وصیت کیسے کی؟ جیسے اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ میں نے اپنی یہ باندھی فلاں آدمی کے لیے وصیت کی سوائے اس کے حمل کے، کہ باندھی تو اس آدمی کو مل جائے گی، اس کا جو حمل پیدا ہوگا وہ اس آدمی کا نہیں ہوگا بلکہ وہ میرے ورثاء کا ہوگا۔ یہ اگر اس نے کہا تو اس کی وصیت بھی ٹھیک اور اس کا استثناء بھی ٹھیک، یعنی جو باندھی ہے وہ موسیٰ لہو کو مل جائے گی جس کے لیے وصیت کی تھی، اور جو اس کا حمل ہے وہ ورثاء کو مل جائے گا، ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اسی طرح وصیت بھی استثناء حمل سے باطل نہیں ہوتی، لیکن استثناء یہاں درست ہو جاتا ہے۔ استثناء درست ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حتی یکون الحمل میراثا للورثۃ والجاریۃ وصیۃ للموصى لہ، حمل میراث بن جائے گا اور باندھی وصیت بن جائے گی موصى لہ کے لیے۔ لأن الوصیۃ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ استثناء درست ہے۔ استثناء کیوں درست ہے؟ استثناء اس لیے درست ہے لأن یعنی ہم نے کیا کہا کہ باندھی کی وصیت کر کے استثناء کو درست، استثناء باندھی کی وصیت کر کے حمل کا استثناء کر لینا یہ درست ہو گیا۔ کیوں؟ لأن الوصیۃ اخت المیراث والمیراث یجری فیما فی البطن لأنہ عین، آگے لکھ لو فیما فی البطن لکھا ہوا ہے؟ اچھا ہاں، ہم نے محنتیں کر کے لکھا تھا بنایا سے اٹھا کر، تو اس نے تمہارا ویسے ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بشرا والوں نے میری کتاب اٹھا کر یہ ساری باتیں ٹھیک کی۔ لأنہ عین، نیچے میں نے لکھا ہوا ہے، بنایا کا حوالہ ہے۔ ہاں اچھا، لأن الوصیۃ اخت المیراث، کیونکہ وصیت میراث کی بہن ہے، اور میراث اس چیز میں جاری ہوتی ہے جو چیز اس چیز میں بھی جاری ہوتی ہے جو چیز پیٹ میں ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ عین ہوتی ہے
ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وصیت اس لیے درست ہو گئی ہے اس بات کی کہ حمل کے علاوہ باقی سب وصیت ہے، اور حمل اس کی وصیت نہیں، یعنی حمل میراث ہے۔ تو انہوں نے کہا وصیت اور میراث ایک جیسی چیزیں ہیں، وصیت میراث کی بہن ہے۔ میراث کی بہن ہونے کا مطلب یہ کہ وصیت اور میراث نظیر ہیں ایک دوسرے کی، ایک جیسی چیزیں ہیں۔ کس طرح ایک جیسی چیزیں ہیں کہ جس طرح وصیت، جس طرح میراث مرنے کے بعد حکم لگتا ہے، اسی طرح وصیت کا بھی مرنے کے بعد حکم لگتا ہے۔ اور جو اندر پیٹ میں بچہ کھڑا ہوتا ہے وہ ایک عین ہے، اور عین جتنی بھی عیون ہوں، جتنی بھی آیان ہوں، عیون نہیں، جتنی بھی آیان ہوں ان میں میراث جاری ہوتی ہے۔ جب ان میں میراث جاری ہوتی ہے تو لہذا وصیت کے اگر اس کا استثناء کر دیا گیا تو اس کا استثناء بھی درست ہوگا، اس لیے کہ جو اندر بچہ کھڑا ہے وہ عین ہے، اور عین کے اندر عین ایسی چیز ہے جس میں میراث جاری ہوتی ہے، لہذا اس میں میراث جاری ہوگی، وہ میراث میں آ جائے گا، اور پیچھے جو باندھی بچے گی وہ وصیت میں چلی جائے گی۔ اور عین میں میراث جاری ہونے کی وجہ سے اس بچے میں بھی میراث جاری ہونے کا حکم درست ہوگا، اور اس کے علاوہ میں وصیت درست ہوگی۔ یہ ہمیں صحیح تب پتہ چلے گا جب ہم آپ کو یوں کہیں کہ ایک آدمی نے یوں کہا کہ میں نے باندھی وصیت کی، لیکن اس باندھی کی خدمت وصیت نہیں کی، یعنی باندھی تو میں نے زید کو دے دی وصیت کے طور پر، لیکن یہ باندھی زید کی خدمت نہیں کرے گی، خدمت میرے ورثاء کی کرے گی، یعنی خدمت میں میراث میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور باندھی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ ایسی صورت میں یہ اس کا استثناء درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے خدمت کو میراث بنایا ہے، اور میراث جاری ہوتی ہے عین میں، جبکہ یہ عین نہیں ہے تو منفعت ہے، اور منفعت میں نہیں جاری ہوتی، لہذا یہ والا استثناء اس کا کہ باندھی وصیت کی ہے لیکن خدمت کا استثناء ہے، یہ استثناء درست نہیں ہوگا اس کا۔ اب دیکھیں بخلاف ما اذا استثناء خدمتها، برخلاف اس صورت کی جب اس نے خدمت کے استثناء کیا، کہا باندھی تو میں نے وصیت کی لیکن خدمت نہیں کرے گی اس کی، لأن الميراث لا يجري فيها، کیونکہ میراث خدمت میں جاری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الخدمت لیست بعین، آگے بنا میں لکھا ہے کیونکہ خدمت عین نہیں ہوتی اور میراث عین میں جاری ہوتی ہے۔ ومن اشترى ثوبا، آگے بالکل آسان ہے، ومن اشترى ثوبا على ان يقطعه البائع ويخيطه قميصا او قباء، قباء ہوتا ہے قبا ہوتا ہے مطلب ہے قباء فالبيع فاسد، تو بیع فاسد ہے۔ ایک آدمی نے کپڑا خریدا اس شرط پر کہ بائع کاٹے گا بھی صحیح اور قمیص یا قبا بھی سی کر دے گا اس کو، تو بیع فاسد ہے، بالکل واضح سی بات ہے۔ اس میں نفع ہے کس کا؟ مشتری کا، احد المتعاقدین یعنی مشتری کا نفع ہے۔ لأنه شرط لا يقتضي العقد، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے کہ جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، اور اس میں متعاقدین میں سے ایک کا نفع ہے اور وہ متعاقد مشتری ہے۔ دوسری بات یہ لأنه يصير صفقة في صفقة، یہاں صفقہ در صفقہ ہے، اس لیے کہ ایک صفقہ تو ہو گیا بیع کا اور دوسرا صفقہ ہو گیا اعارہ کا، کیونکہ اس نے کس شرط پر خریدا؟ اس شرط پر خریدتا ہوں کہ کپڑے سی کر بھی دے گا، یعنی مفت خرید کر دے گا، انہی پیسوں میں کپڑا مجھے بیچے گا بھی صحیح اور کپڑا سی کر بھی دے گا، تو جو سینا ہوگا تو مفت ہوگا نا، وہ اعارہ کہلائے گا۔ تو اس نے بیع کے اندر اعارہ داخل کیا ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ کے نبی نے صفقہ در صفقہ سے منع فرمایا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا خریدے، کپڑا خریدنے کے بعد پھر آگے اس کو کہے کہ یار یہ سوٹ مجھے مفت سی دو، سوٹ میں نے خرید لیا آپ سے، نہیں خرید دیں گے، نہیں آپ مجھے سی دیں گے تو کوئی بات نہیں، ویسے میں آپ سے کہتا ہوں مجھے مفت سی دو۔ اب اس نے صفقہ در صفقہ نہیں کیا، پہلے ایک بیع کا صفقہ تام کر لیا کہ بھئی سوٹ 1000 روپے کا دے دو، لے لیا، بیع ختم۔ اب آگے نئی بات کر رہا ہے جس کا پچھلے کے ساتھ جوڑ نہیں ہے۔ جوڑ نہ ہونے کی دلیل یہ کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سی کر دیتا مفت، تو بیع متاثر نہیں ہوگی، ہاں بیع متاثر نہیں ہوگی، پھر پتہ صفقہ در صفقہ نہیں ہے۔ اور اگر بیع بھی ساتھ متاثر ہو رہی، جیسے یہاں کہہ رہا ہے بھی خریدتا ہوں اس شرط پر کہ گڑا سی کر بھی دے گا، یعنی اگر نہیں سی کر دیتا تو پھر میں خریدتا بھی نہیں ہوں آپ سے، تو صفقے میں صفقہ داخل ہو رہا ہے نا۔ یہ میں اس لیے ذرا وضاحت سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہمارے عرف میں جاری ہوتے ہیں۔ لوگ ایک سودا خریدتے ہیں ساتھ دوسرے کو پھنسا دیتے ہیں اندر ہی نا، یہ کرتا ہوں لیکن ساتھ یہ بھی ہوگا، وہ کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے، حالانکہ وہ صفقہ در صفقہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں تمہیں گاڑی بیچتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے اپنا موٹر سائیکل بیچو، کہ مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے بابا۔ وہ کہتا ہے کہ یار موٹر سائیکل میں نے بیچنا ہے، میں سے کہتا ہوں میں شرط گاڑی اس شرط پر موٹر سائیکل بیچوں گا، اپنی گاڑی بیچوں گا کہ تم اپنا موٹر سائیکل مجھے بیچو گے۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک، میں نے کسی اور کو بیچنا تو تمہیں بیچتا ہوں، صفقہ در صفقہ ہو گیا نا۔ اور یہ ہمارے عرف میں ہوتا ہے، وہ گاڑی بیچ اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی گنجائش نہیں رہی، اب وہ موٹر سائیکل پہ آنا چاہتا ہے،
تو وہ کہتا ہے یار تم موٹر سائیکل مجھے بیچو. تو یوں کہے کہ گاڑی بیچ دی، پھر ایک نئی بات کرے کہ یار موٹر سائیکل بھی مجھے بیچو. اگر وہ کہتا ہے میں نہیں بیچتا تو پچھلے وقت پر فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ صفقہ در صفقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے 2 صفقے کیے ہیں لیکن الگ الگ آپ نے کیے ہیں، صفقہ در صفقہ نہیں ہے. وَمَنِ اشْتَرَى نَعْلًا عَلَىٰ أَن يَحْذُوَهُ الْبَائِعُ أَوْ يُشَرِّكَهُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، بیع فاسد ہے. یہاں بلاغت استعمال ہوئی کھڑی ہے اس عبارت میں. یہ اتنی پیچیدہ عبارت ہے، اس میں سارے اردو شرح والے تقریباً کوئی ایک بچ گیا تو پتہ نہیں، سارے پھسلے ہیں. یہ جگہ ایسی تھی، مشکل تھی. اس کو یہ میں نے سامنے بنایا کھولی ہوئی ہے، بنایا والے نے بھی اس کو اتنا واضح نہیں کیا. اس کا جو نیچے حاشیہ ہے اس حاشیے والے کے ساتھ ملاؤ تو پھر بات اس کی بالکل واضح ہوتی ہے. اور حاشیہ لیا اس نے سعدیہ سے، حاشیہ سعدیہ نا اس کا فتح القدیر میں، یعنی حاشیہ سعدیہ اور بنایا دونوں ملاؤ پھر یہ عبارت صحیح حل ہوتی ہے. اس لیے کہ اس میں اشتباہ کیا ہے؟ اشتباہ یہ ہے من اشترى نعلا علی ان یحذوہ، جس آدمی نے جوتا خریدا علی ان یحذوہ کہ وہ اس کو جوتا بنا دے. جوتے کو حذاء بھی کہتے ہیں نا، کہ وہ اس کو جوتا بنا دے، یا او یشرکہ یا اس کو تسمہ لگا دے تو بیع فاسد ہے. ایک آدمی نے جوتا خریدا تاکہ اس کو جوتا بنا دے، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں. اس لیے یہ تو بالکل حاشیے میں بھی واضح کر دیا کہ بھئی پہلے نعلن سے مراد بلاغت استعمال ہو رہی ہے. بولا نعل ہے اور مراد چمڑا ہے، بولا نعل ہے اور مراد چمڑا ہے، مجاز مرسل. تو یہ اب چمڑا مراد لیا تو پھر آگے ترجمے میں تسامح ہوئے اردو شروعات والوں سے. وَمَنِ اشْتَرَى نَعْلًا، جس آدمی نے چمڑا خریدا. تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا جیسے مثلا اشرف الہدایہ والے نے، حالانکہ بہت اچھی شرح ہے لیکن تسامح ہوا. اس نے ترجمہ کیا کہ جس آدمی نے چمڑا خریدا اس شرط پر علی ان یحذوہ کہ بائع اس کا جوتا بنا دے، او یشرکہ یا اس چمڑے کو تسمہ بنا دے. یعنی چمڑا خریدا، یہ آپ کو اشرف الہدایہ کی بات بتا رہا ہوں. چمڑا خریدا، چمڑے سے جوتے بنتے تھے نا، چمڑا خریدا اس شرط پر کہ آپ اسی چمڑے کا جوتا بنائیں گے، یا چمڑا خریدا اس شرط پر کہ آپ اسی چمڑے کا تسمہ بنا کر دیں گے. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا صحیح یہ ہے کہ ایک آدمی نے چمڑا خریدا، نعل سے مراد چمڑا ہے، چمڑا خریدا اس شرط پر. تو یہاں اب ترجمہ ہوگا من اشتری نعلا علی ان یحذوہ، ایک آدمی نے چمڑا خریدا کہ وہ اس چمڑے کو دوسرے جوتے کے برابر کر دے. جو اس کا بناء والا لکھ رہا ہے ان یجعلہ مساویا للآخر، اس ایک چمڑے کو دوسرے چمڑے کے برابر کر دے. یعنی مراد اس سے پھر بھی وہی بن رہا ہے کہ وہ اس کو کاٹ کر برابر سرابر جوتا بنا دے. یعنی چمڑا خریدا، اس نے کہا اس چمڑے کو تم کاٹ کر دونوں کے برابر کرو، یعنی برابر کر کے مجھے جوتا بنا دو. تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس نے چمڑا خریدا اس شرط پر کہ اس چمڑے کو دونوں چمڑوں کے، اس چمڑا خریدا اس شرط پر کہ تم اس چمڑے کو برابر برابر کر کے مجھے جوتا بنا دو گے. یہ چمڑا خریدتا ہوں، آپ اس چمڑے کا مجھے جوتا بنا دو گے. یعنی جوتے کو کاٹو گے، جوتے کو کاٹ کر پھر دونوں چمڑے برابر کرو گے، دونوں چمڑے برابر کر کے مجھے جوتا بنا دو گے. تو مفہوم یہی ہوا کہ تم نے، میں چمڑا شرط پر خریدتا ہوں کہ اس چمڑے کا مجھے جوتا بنا دو گے. یہ اس کا مفہوم ہے اور ٹھیک ہے کہ چمڑا خریدا تاکہ مجھے اس کا جوتا بنا دو. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو جوتا میں نے پہنا ہوا ہے اس جوتے کے برابر میں مجھے دوسرا جوتا بنا دو. اب خلاصتاً اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ ایک آدمی نے چمڑا خریدا اس شرط پر کہ اس چمڑے کو دوسرے جوتے کے برابر میں لا کر اسی طریقے پر مجھے جوتا بنا دو گے. یہ اس کا آخری اور میری طرف سے حتمی ترجمہ ہے کہ ایک آدمی نے چمڑا خریدا اس شرط پر کہ اس چمڑے کو دوسرے جوتے کے برابر کر کے، جس کو کہتے ہیں نا دونوں کا وہ نمبر برابر ہو، ہمارے یہاں کہتے ہیں سائز، ہاں سائز برابر ہو. یہ جو دوسرا جوتا میں آپ کو دے رہا ہوں نا، اس جوتے کے برابر آپ اس کو جوتا بنا دو. تو یعنی مطلب وہ مجھے اس چمڑے کا جوتا بنا دو. تو اب آخری یہ ہوا کہ اس شرط، چمڑا خریدا اس شرط پر کہ اس چمڑے کو فلاں جوتے کے برابر کر کے مجھے جوتا بنا دو. بس یہ ترجمہ کر دیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. گویا کہ چمڑا خریدنا ہے تو بات ختم کرو، بھئی میں نے چمڑا خرید لیا، آگے جوتا بنوانا ہے تو نہیں عقد کرو. تو یہاں یہ جو تھا نا یحذوہ، اس کو بناء والا لکھا کہ یجعلہ مساویا للآخر، دوسرے کے برابر بنائے. اور نیچے حاشیے میں لکھا انہوں نے
हाशिया में लिखा, क्या लिखा हुआ है, हाँ हाशिया में लिख रहे हैं क़द्दरहा व क़तअहा व फ़ी तहदीब क़तअहा अला मिसालिन, मिसाल सैंपल, किसी एक सैंपल के मुताबिक उसने काटा, यानी जूते का चमड़ा ख़रीदा कि आपने मेरे फ़लाँ जूता जो सैंपल है इसके मुताबिक आपने इसको काट कर इसके बराबर मुझे जूता बना देना है। ये हो गया यहज़ुहा। दूसरा है युशर्रिकहु। अब इसका सही तर्जमा ये है, पहले आपको मैंने तसामुह वाला तर्जमा बताया था। तसामुह ये था कि आपने इसी चमड़े का तस्मा बना देना है, ये मुराद नहीं है। यहाँ युशर्रिकहु के अंदर हु ज़मीर नालन की तरफ लौटेगी और नाल बमाना नाल ही होगा। ये भी बलागत की एक इस्तिलाह जिसको इस्तिख़दाम कहते हैं कि पीछे हमने उससे मुराद लिया है चमड़ा और आगे जाकर हमने उसी लफ्ज़ से दूसरा माना मुराद लिया, लफ्ज़ वही है। या युशर्रिकहु ज़मीर नाल की तरफ जाएगी और नाल से मुराद नाल ही होगा। अब युशर्रिकहु का मतलब ये होगा कि आप इस जूते का तस्मा लगा दें, आप जूते का तस्मा लगा दें। तो फिर मतलब ये होगा कि एक आदमी ने जूता ख़रीदा इस शर्त पर कि आप इस जूते का तस्मा भी लगा देंगे। नीचे देखो बिनाया में लिखा है सादिया के हवाले से युशर्रिकहु लिन्नाल बिमानाहुल हकीकी जी अला तरीक़तिल इस्तिख़दाम, और ऊपर लिखा है बिनाया में, ये मैंने अभी हाशिया पढ़ा है, और बिनाया में युशर्रिकहु मिनत तशरीक हुआ वज़अ शिराक, कि आप इस पर तस्मा भी रख कर दे देंगे। तो देखें यहाँ बिनाया में भी आगे लिखा हुआ है, एक तो वज़अ शिराक, आगे लिखा फी सियाही अशरकतु नाली जअलतु लहु शिराकन। अशरकतु नाली का मतलब ये कि मैंने अपने जूते के लिए तस्मा बनाया। व तशरीक मिसलहु, यानी तशरीक इशराक के माना में है। शर्रकतु नाली का मतलब ये होगा कि मैंने अपने जूते के लिए तस्मा बनाया। ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है, लिहाजा तर्जुमा ये होगा युशर्रिकहु, मेरे जूते के लिए तस्मा भी बना दे। तो वो ख़रीद रहा है जूता और साथ शर्त लगा रहा है कि आप मेरे जूते के लिए तस्मा भी बना दें। और इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये पीछे कहे कि उसने ख़रीदा चमड़ा और कहा युशर्रिकहु, मेरे जूते के लिए चमड़े को तस्मा बना दें। पीछे यूँ कहा कि ख़रीदा चमड़ा और उसने कहा कि इस चमड़े को आप जूते के लिए तस्मा बना दें। चलें वाज़ेह हो गया। इस लिहाज से अशर वल हिदाया वाले का तर्जुमा भी फिर ठीक समझ आ रहा है मुझे। जो मैंने शुरू में कह दिया था कि तसामु है वो मेरा तसामु है। हाँ चले भाई, औ युशर्रिकहु, युशर्रिकहु का मतलब ये होगा उसने चमड़ा ख़रीदा इस शर्त पर कि वो इस चमड़े का तस्मा बनाएगा। हु का मर्जा होगा नाल बमाना जूता, कि वो इस चमड़े का तस्मा बनाएगा जूते के लिए। चूँकि शर्रकतु नाली इसका मतलब होता है कि मैंने अपने जूते के लिए तस्मा बनाया, जैसा कि बिनाया में लिखा हुआ है। लिहाजा युशर्रिकहु जूते के लिए तस्मा बनाना। अब मसला ये बना कि एक आदमी ने चमड़ा ख़रीदा और चमड़ा ख़रीदने के बाद बाय को कहा ऐ युशर्रिकहु, कि बाय इस चमड़े को तस्मा बनाए इसके जूते के लिए। यानी जो जूता इसने पहना हुआ है वो कह रहा है कि जूता मेरे पास है, चमड़ा मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ, इजाफ़ी शर्त ये लगा रहा हूँ ख़रीदने के बाद आप मेरे इसी चमड़े को मेरे जूते का तस्मा भी बना देंगे, चाहे इसने जूता पहना हुआ है या उसके पास कोई जूता पड़ा हुआ है। मुराद सिर्फ यहाँ ये है कि चमड़ा ख़रीदने का अक़्द करने के बाद आगे उसे जूते के लिए तस्मा बनवाने का काम भी ले रहा है बग़ैर पैसों के। कह रहे हैं कि आप इसी चमड़े को तस्मा भी बनाए जूते के लिए। बिल्कुल वाज़ेह हो गया। युशर्रिकहु का मतलब ये हो गया कि एक आदमी ने चमड़ा ख़रीद कर बाए को कहा कि मेरे इस ख़रीदे हुए चमड़े को आप बाद में मेरे जूते के लिए तस्मा भी बना कर देंगे, तो वो राज़ी अगरचे हो गया। फल बई फ़ासिदुन बै फ़ासिद है। काला वो मुसन्निफ़ फरमाते हैं मादा कर जवाबुल क़ियास, मातिन ने जो मसला ज़िक्र किया है ये क़ियास का हुक्म है कि बै फ़ासिद है। वजहु मा बय्यना हो, इसकी वजह वो जो हमने बयान कर दी है, ऐसी शर्त है जिसका अक़्द तकाज़ा नहीं करता और इसमें मुश्तरी का फ़ायदा है। लेकिन वफ़िल इस्तिसान यजूज़ु, इस्तिसान में ये जायज़ है। लितामुल फ़ीही, इसलिए कि सारे ऐसे करवा रहे हैं, जूते जाते चमड़ा ख़रीदते हैं उसी को कहते हैं इसका जूता भी बना देना। उनके यहाँ तामुल था तो लिहाजा जायज़ है। फ़सारा कसब की सौबी, ये ऐसे हो गया जैसे कपड़े को रंगना। एक आदमी कपड़े वाले के पास जाता है और उसे कहता है जी कपड़ा रंग दो, यानी गोया को उसे रंग ख़रीदता है, रंग ख़रीदने के बाद फिर कहता है इसको रंग भी तुम ही देना। तो ये जायज़ होता है तामुल की। हालांकि वहाँ भी दो अक़्द हो रहे होते हैं, एक रंग ख़रीदना और दूसरा उसे फिर रंग भी करवाना। वली तामुल जव्वज़ना अल इस्तिस्ना, और इसी तामुल की वजह से हमने इस्तिस्ना को जायज़ करार दिया। इस्तिस्ना का माना आर्डर देकर कोई चीज़ बनवाना। आपने आर्डर दिया और कहा कि ये मेज़ बना दो, जब मेज़ बनाने का आपने आर्डर दिया उस वक्त तो मेज़ मौजूद नहीं है, मादूम की बाय हो रही ना,
کہ میں نے کہا مجھے میز 50,000 روپے کی دے دو، مثلا اس نے کہا جی یہ اچھی والی میز ہے، فلاں خوبیاں 50,000 کی دوں گا، میں نے سودا کر لیا، میز کہاں ہے؟ میز تو معدوم ہے، پھر بھی بائع ہو گئی ہے، میز میں 50,000 کی خرید کے آ بھی گیا اور میز موجود ہی نہیں ہے، ابھی تو اس نے بننا ہے، لکڑیاں جڑیں گی بنے گی، لیکن چونکہ اس میں تعامل ہے، لوگ ایسے ہی فرنیچر بنواتے ہیں، تو آرڈر دے کر بنوانے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، باوجود یہ کہ وہ معدوم کی بائع ہوتی ہے، لیکن چونکہ تعامل ہے اس لیے جائز ہے۔ یہاں بھی اگرچہ یہ شرط لگانا کہ تسمہ لگا کر دے، تسمہ بنا کر دے وغیرہ، یہ عقد مقتضی عقد کے خلاف ہے، لیکن چونکہ تعامل ہے اس لیے جائز ہے۔